بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم احمد، CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو سے اردو کے حوالے سے حصہ مڈل اور حصہ سیکنڈری دونوں کے حوالے سے آج ہم نے خط پڑھنا ہے۔ تو ہمارے نصاب میں خطوط نویسی امتحان میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ خط لکھیں یا درخواست لکھیں، یہ 9th کے حوالے سے، تو ان میں سے ایک چیز لکھنی ہوتی ہے، جبکہ مڈل میں دونوں چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ تو خط لکھنے سے پہلے کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ خط لکھنے میں آسانی ہو۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خط جو ہوتا ہے یہ آدھی ملاقات ہوتی ہے، تحریری انداز میں آدھی ملاقات ہوتی ہے مکتوب الہ سے۔ تو خط لکھنے والا جو ہوتا ہے اس کو کافی چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ خط جو میں لکھ رہا ہوں جس کو، اس کے مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جس کو میں خط لکھ رہا ہوں یوں ہے کہ وہ میرے بالکل سامنے ہے اور میری باتوں کو غور سے سن رہا ہے۔ مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے لکھنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم لکھیں اس کو مختصر الفاظ میں لکھنا چاہیے، جامع الفاظ ہوں، مختصر الفاظ ہوں، تاکہ اپنا بھی وقت بچ جائے اور مکتوب الہ یعنی پڑھنے والا کا بھی وقت بچ جائے۔ غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے، خط کو غیر ضروری طوالت میں نہیں لے جانا چاہیے، مختصر مگر جامع الفاظ وہی بات۔ اور اس کے ساتھ خط کو چھوٹے چھوٹے اور آسان جملوں میں لکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ خط کو 3 پیراگراف میں لکھنا چاہیے، اور یعنی خط کو مکتوب کہتے ہیں اور خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو مکتوب الہ کہتے ہیں۔ خط کے کچھ اجزاء ہیں، نمبروں کی تقسیم کی گئی ہے، اس سے آسانی رہتی ہے لکھنے والے کو۔ سب سے پہلی چیز مقام تحریر یا مقام روانگی، جہاں بیٹھ کر خط لکھا جا رہا ہو اس کو مقام روانگی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، تاریخ، یعنی جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں اس دن کیا تاریخ ہے، وہ تاریخ بھی لازمی لکھنی چاہیے اور اسے ٹھیک ٹھیک انداز میں لکھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ القاب و آداب ہیں، یعنی جس کو آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو اچھے القاب سے نوازنا چاہیے۔ یعنی جیسے کہ ہم چچا کو لکھ رہے ہیں تو محترم چچا جان، والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو محترم ابا جان، والدہ کو لکھا جا رہا ہے تو محترمہ والدہ صاحبہ۔ اسی طرح نفس مضمون ہے ہمارا، ہم نے جو کچھ بھی لکھنا ہے اپنے اس خط میں، مکتوب الہ کو جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں جامع الفاظ میں ہو، بہتر الفاظ میں ہو، مختصر ہو اور 3 پیراگراف کی صورت میں ہو۔ پہلے پیراگراف میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ خیر خیریت پوچھی جاتی ہے مکتوب الہ سے، اپنی حالات بھی بتائے جاتے ہیں، اور دوسرے پیراگراف میں اسی طرح جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور اپنا مدعا بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں۔ آخری پیراگراف میں انہیں کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں اور خیر خیریت یعنی کہ دعائیں دی جاتی ہیں، اور اسی طرح خط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آئیے خط لکھنے کا طریقہ، سب سے پہلے جو ہماری امتحانی شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے خط کو کیسے لکھنا ہوتا ہے۔ شیٹ کے دائیں جانب، انتہائی دائیں جانب پہلی لائن میں ہم نے جو الفاظ لکھنے ہوتے ہیں وہ امتحانی مرکز، امتحانی مرکز، اس کا یعنی کہ اگر ہم ٹھیک ٹھیک لکھیں گے تو ہمیں اس کا 1 نمبر مل جائے گا۔ ویسے خط 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ پہلی لائن میں امتحانی مرکز صفحے کے انتہائی دائیں جانب لکھنا ہوتا ہے۔ دوسری لائن میں ہم تاریخ لکھیں گے، اس دن کی جو تاریخ ہوگی، جیسا کہ
इस अंदाज में तारीख़ को लिखना चाहिए। बाकी जितने तरीके हैं वो तकरीबन गलती हो जाते हैं। बेहतर तरीका यही है तारीख़ लिखने का। इस तरह अगर हम लिख देंगे तो इसका भी हमें 1 नंबर मिल जाएगा। अब तीसरी लाइन में अलकाब व आदाब आ जाते हैं। अलकाब व आदाब इसको लिखना नहीं है, बताने के लिए सिर्फ लिखा गया है। तो अलकाब व आदाब में अलकाब जो है, जैसे हम लिखे चचा के नाम हमने ख़त लिखना है तो मोहतरम, मोहतरम चचा जान, और इसके बाद निदाया लगाएंगे हम। और इसी के साथ ही अगर हम यहाँ लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम, इसके साथ आगे एंड पे ख़त्म लगाएंगे। निदाया नहीं लगाना, निदाया सिर्फ़ और सिर्फ यहीं अलकाब के साथ ही लगेगा। और ये अलकाब व आदाब जो हैं सफ़े के बिल्कुल दरमियान में लिखने चाहिए। और आदाब यानी कि सलाम जो है, तस्लीमात जो है, ये अगली लाइन में अगर लिखेंगे तो फिर यहाँ भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ लिखेंगे तो इसके साथ निदाया ज़रूर लगाएंगे। यहाँ निदाया नहीं लगेगा, एक लाइन में सिर्फ 1 मरतबा लगाया जाएगा। और अगली चौथी लाइन में हमने अपना नफ्स से मज़मून शुरू करना है। यानी हम मकतूब इलाह को जो कुछ लिखना चाह रहे हैं उसको नफ्स मज़मून कहा जाता है। और ये नफ्स मज़मून हमारा जो होता है ये 6 नंबर का होता है। 6 नंबर का ये होता है। पहली लाइन में इम्तिहानी मरकज़, दूसरी लाइन में तारीख़ लिखेंगे जो 1 नंबर की ये भी होगी। अलकाब व आदाब ये भी 1 नंबर का होगा। यहाँ तक 3 नंबर हो गए। और इसी तरह नफ्स मज़मून जो होगा हमारा ये 6 नंबर का होगा। पहले मैं बता चुका हूँ, नफ्स मज़मून हमारा कम अज़ कम 3 पैराग्राफ में हम लिखेंगे इसको, 3 पैराग्राफ में। यानी कि 1-1.5 सफ़े का हमारा इस तरह ख़त बन जाएगा। खुश ख़त करके बेहतर अंदाज में और मकतूब इलैह को बेहतर अच्छे अल्फाज से नवाजना चाहिए। और इसी तरह हम जब इख्तिताम पे पहुँचेंगे, इख्तिताम जब हमारा होगा तो इख्तिताम भी बेहतर अंदाज से किया जाए। इख्तिताम में सबसे पहली चीज़ वस्सलाम है, और इसी के साथ हम क्योंकि अपने चचा को ख़त लिख रहे हैं तो अपना उनके साथ रिश्ता जोड़ेंगे। हमारा उनके साथ रिश्ता ये है कि मैं उनका भतीजा हूँ, तो मैं लिखूँगा आपका भतीजा, नीचे नाम नहीं लिखना बल्कि अलिफ बे और जीम लिखकर इस तरह हम अपने ख़त का इख्तिताम करेंगे। ये इस तरह यानी खुश ख़त करते हुए ख़त को बेहतर अंदाज में हमने लिखना होगा। बेटा आज हमने ये ख़त पढ़ा है तो उम्मीद है आप इसको बेहतर अंदाज से सुनेंगे और बेहतर अंदाज से इसको याद करेंगे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।